سورة المجادلہ آیت نمبر 12۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں سرگوشی کے متعلق بیان گزرا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع مبارکہ اس طرح تھا کہ اس میں اکثر لوگ بیٹھتے تھے، لیکن کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ تنہائی میں ملتے تھے۔ یہ جو سرگوشی کا انداز ہے، تنہا مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، کہنا، تو بعض لوگ ایسے تھے، خاص کر منافقین، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے تھے اور اپنے بیٹھنے کو یوں دراز لمبا کرتے تھے، زیادہ بیٹھتے تھے۔ اب اس سے ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، کتنی لمبی بات یا اتنا لمبا ٹائم لے لینا۔ ظاہر بات ہے پیغمبر خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام آدمی اگر آدمیوں کو ٹائم دے گا بھی وہ محسوس کرے گا کہ کب تک میں تمہیں ٹائم دیتا رہوں، تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ چونکہ قصداً پھر یوں کرتے تھے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی اذیت ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے تھے۔ جس طرح اس سے پہلے گزرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے مہمان کی حیثیت سے، پھر بیٹھ کے گپ شپ میں لگ جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ان سے نہیں کہتے تھے، اور مہمان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ اٹھ۔ لیکن اللہ کریم نے ان سے یہی کہا، اذا طعمتم فانتشروا ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم اللہ لا یستحی من الحق۔ یہ جو اس طرح
پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہو، گپ شپ کر رہے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے اس بیٹھنے سے اذیت ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن اللہ کریم وہ تمہیں کہے گا کھانا کھا کے اٹھا کرو، جایا کرو۔ تو ادھر بھی یہی صورتحال ہے، آپ سے ٹائم لے کے بیٹھنے کے لیے، پھر دوسرا مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی نیت سے بھی، کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اور مسلمانوں کی وجہ سے اس کا ایک حکم نازل فرمایا، ایمان والو، جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو، خیرات کرو، پھر جاؤ۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صدقہ کرنا بہتر ہے، اور تمہارے لیے باعث پاکی بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا، بہتر ہے تمہارے لیے۔ صدقہ کرو، پھر اللہ کے نبی سے ملو۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار صدقہ کیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تنہائی، لیکن ساتھ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم میں طاقت نہ ہو، اگر وہ صدقہ خیرات تمہارے پاس وہ وسعت نہ ہو، توفیق نہ ہو، تو اللہ بخشنے والے مہربان ذات ہے۔ نرمی بھی رکھی گئی، لیکن یہ حکم جب دیا گیا، اللہ کریم تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ منافق اب بھاگ جائیں گے، اللہ دلوں کی بید بھی جانتا ہے، تو اب منافق کدھر صدقہ دے گا؟ پھر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور بیٹھ جائے گا۔ پہلے تو ایسا ترو آ کے بیٹھ جاتا تھا، ٹائم لینا چاہتا تھا، اور مجلس میں مجلس، بات میں بات۔ اب جب حکم دیا گیا کہ خیرات کرو، اب خیرات کرنا ان کے گلے پڑ گیا۔ بس چند ہی دن تھے کہ اللہ پاک نے اس حکم کو واپس لے لیا، منسوخ کر دیا اس کو۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تم پہ گران گزرا کہ تم صدقہ اور خیرات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو۔ اب منافقین تو ہٹ گئے، لیکن ایمان والے جو وسعت والے تھے، اگر ان کو ضرورت پڑتی لازم وہ صدقہ کرتے، لیکن جو فقراء تھے تو ان کے پاس تو نہیں تھی۔ تو آگے پھر اس کو منسوخ کر کے فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر تم اس کو نہ کر سکو، نہیں کیا تم نے، تو اللہ تعالی نے تم سے درگزر کر لیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ اللہ پاک کی رضامندی کا ایک ذریعہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں حکم دیا۔ اب وہ ذریعہ دوسرے انداز سے باقی ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرو، نماز تو پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھو۔ اب وہاں پہ صدقہ کا حکم تھا، فرمایا اگر غربا نہیں دے سکتے تھے، اب مالداروں کے لیے پھر قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ فرض باقی ہے، آتوا الزکوٰۃ، پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر مالدار ہیں تو اب نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کریں، پھر بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تم سارے غریب ہیں، فقیر ہیں یا مالدار ہیں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ غرض حضرت علی کے متعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس پہ صرف میں نے عمل کیا ہے، کسی اور نے نہ اس سے پہلے کیا نہ اس کے بعد کسی نے اس پہ عمل کیا، وہ ایک آیت ہے۔ وہ پھر اس آیت کا فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب حکم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت صدقہ کرو، تو سب سے پہلے حضرت علی نے قدم بڑھایا، حکم سنتے ہی صدقہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اب اس کے بعد حکم تو نہیں ہے ویسے کوئی صدقہ کرے، تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہے۔
تو اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے جس پہ میں نے عمل کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی تنہائی میں بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پس اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وَأَطْهَرُ، اور تمہارے لیے سبب ہے پاکی کا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اب اگر تم نہیں پاؤ گے، وسعت نہیں ہوگی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بس یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کیا گران گزرا تم پہ کہ تم اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ کر لو، یہ تم پہ شاق گزرا، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب یہ حکم واپس اللہ نے لے لیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس قائم کرو نماز اور دیا کرو، ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ اللہ